الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر انسان کی نفس شناسی سے کون واقف ہے، اور اس سے بڑا طبیب اعظم مربی اعظم کون ہے؟ وہ مولا جس بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور جو مرض کی دوا بتلاتے ہیں، اس سے بہتر انسان کی تشخیص اور علاج کون بتلا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے حالات کی مرض کی تشخیص بھی فرما رہے، علاج بھی مرحمت فرما رہے۔ کلام اللہ، اس میں ایک زندگی ہے، جب پڑھو تو یوں لگتا ہے یہ نسخہ آج کے لیے آیا ہے، جب اسے کھولو تو یوں لگتا ہے یہ آج ہی میرے مرض کی تشخیص ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اوس اور خزرج کے درمیان نفرتوں کی آگ شعلے اٹھ رہے تھے، اوس اور خزرج کے درمیان، اور ان کے یہاں آپس کی جنگ کا یہ عالم تھا، لڑائی کا یہ عالم تھا کہ باپ مرتی ہوئی کہتا بیٹا سب کچھ کر لینا لیکن میرا انتقام ضرور لے لینا۔ جاتے ہوئے باپ وصیت کرتا کہ بیٹے دنیا میں کچھ بھی کرنا لیکن میرے دشمن سے میرا انتقام ضرور لینا۔ یہ وہاں کی فضا تھی۔ ایک چراگاہ میں ایک مرغی چلی گئی، اور اس مرغی کے پر جب وہ جنگ چھڑی تو 40 سال تک وہ جنگ جاری رہی۔ یہ انداز تھا وہاں کے معاشرے اور سوسائٹی کا، لیکن سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو انسانیت کی صحت کا نسخہ عطا فرمایا اور ان کو باہم شیر و شکر کرنے کا نسخہ عطا فرمایا، اور اللہ نے اسے بطور نعمت کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اذ کنتم اعداء۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم باہم دستے گریبان تھے، تمہارے لیے فخر اور طاقت کی بات یہ تھی کہ تم نے دوسروں کی گردنیں کتنے لی ہیں، اور تم نے دوسروں کے لاشوں کے کتنے ڈھیر لگائے ہیں۔ جب تمہارے ہاں طاقت کا توازن لاشوں کی گنتی پہ ہوا کرتا تھا، ایک دوسروں کے گھر اجاڑنے پہ ہوا کرتا تھا، اذ کنتم اعداء، اللہ کا فضل متوجہ ہوا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس اللہ نے تمہیں اپنی ایک نعمت عطا فرما دی، تم آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، آج بھی جو نفرتوں کی آگ ہے، سچ یہ ہے کہ اسی نعمت کی ناقدری کی سزا ہے، اسی نعمت کی ناقدری کی سزا ہے۔ آج معاشرہ اور سوسائٹی اور ہمارے بازار اور ہمارا وطن جن عذابوں میں مبتلا ہے، وہ اسی نعمت کی ناقدری کی ایک سزا ہے۔ وہ نعمت اسلام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے کہ مسلمان نے جبھی بھی شکست کھائی، ہزیمت اٹھائی، رسوائی اختیار کی تو اس نے اس رشتے کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ جبھی اسے رسوائی ہوئی دنیا میں، اور جہاں بھی مسلمان ذلیل و خوار ہوا اور اسے شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اسے اس کا قصور یہ رہا کہ اس نے مسلمان کے رشتے کا پاس نہ رکھا، اس نے یہ خیال نہ رکھا یہ میرا مسلمان بھائی۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر پہ حملہ کرنا ہے تو اس کی یہی دفاعی لین توڑ دو، اگر اس کا گھر کا آنگن اجاڑنا ہے اور اگر اس کا سب کچھ تباہ کرنا ہے تو اس کی یہی دفاعی لین توڑ دو کہ ان کے آپس کے رشتہ اخوت اسلامی کو کمزور کر دو۔ یہ دفاعی لین کمزور ہو گئی، ساری رکاوٹیں تمہارے لیے ختم ہو جائیں گی۔ دشمن بھی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مسلمانوں کی جو دفاعی لین ہے وہ اسلامی رشتہ ہے، اخوت اسلامی۔ جس دن یہ کمزور ہو گیا، دفاعی لین ختم ہو گئی، پھر اس کا آنگن اجاڑنا کوئی مشکل نہیں، پھر اس کا وطن اور اس کے گھر سے سب کچھ لے جانا کوئی مشکل نہیں۔ اخوت اسلامی۔ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ اس دفاعی لین کی عظمت بتا رہا ہے کہ خیال کرنا المسلم اخو المسلم، مسلمان تیرا بھائی ہے۔ یہ عصبیت کی بول کہ یہ فلاں اور یہ فلاں یہ تیرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تیرا بھائی ہے، چاہے وہ افغان کا ہے اور چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے اور چاہے وہ عرب کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، چاہے وہ کراچی کا ہے، وہ تیرا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم۔ محمد الرسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تیرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت منشور ہے قرآن کی اس آیت میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تمہارا سلسلہ نسب آدم پہ جا کے ختم ہوتا ہے، حوا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تمہارا اماں بھی ایک، ابا بھی ایک۔ عزت اور تکریم اس کی جس کا تقوی بڑھیا۔ ابو لہب قریشی ہے، سردار ہے، لیکن آنے والا ہر آدمی قیامت تک قرآن پڑھے گا تو اس شخص پہ لعنت کرتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کوئی عزت نہیں، کوئی تکریم نہیں۔ بلال حبشہ کا رہنے والا، سیاہ فام قوم سے تعلق رکھنے والا، عربوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال یہ بتاؤ، رات کو میں نے خواب دیکھی ہے، جنت مجھے دکھائی ہے گئی ہے، تیرے قدموں کی چاپ اور آہٹ میں نے اپنے آگے سنی ہے، بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرنے کی نوبت آتی ہے اس کے بعد شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارا سب کا سلسلہ نسب آدم اور حوا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ہی نام کے 4 آدمی ہیں، عبد الرحمن، لیکن علاقے مختلف بنا دیے، قومیں مختلف بنا دی کہ یہ پنجاب کا ہے عبد الرحمن، یہ بلوچستان کا ہے اور یہ سرحد کا ہے اور یہ سندھ کا ہے، تاکہ ایک ہی نام کے لوگوں کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ لتعارفوا، یہ قبائل اور یہ خاندان اور یہ علاقے کی نسبتیں پہچان کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ تمہارا رشتہ جو محمد رسول اللہ بنا کر گئے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ سبحان اللہ،
مسلمان نہ مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، مسلمان سے جان و مال، عزت و آبرو اس سے محفوظ ہو جاتی ہے، بلکہ صرف محفوظ نہیں ہوتی، یہ مسلمان اس مسلمان کا محافظ بن جاتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہاں جا تک ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے مسلمان کا جان مال عزت و آبرو اس سے محفوظ ہو، بلکہ اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اسے دشمنوں کے حوالے نہ کرے۔ یہ بھی مسلمانوں کی فرائض میں داخل ہے کہ جو بن سکتا ہے، جتنی اس مظلوم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، یہ اس کے فرائض میں داخل ہے۔ بلکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی رشتے کی عظمت بتا رہے، من کان اللہ فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص کسی مسلمان کی حاجت میں لگ جاتا ہے اور اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو مسلمان اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، کل قیامت میں اللہ آخرت کے بوجھوں میں سے اس کا بوجھ ہلکا کر دیں گے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی مسلمان کو کسی عیب میں دیکھ لیا، کسی گناہ میں دیکھ لیا، کوئی کمی اس کے اندر پائی، اس پہ پردہ ڈال دیا، اسے رسوا اور ذلیل نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان کا رشتہ ہے، ان کے اندر اخوت اسلامی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب بھی مسلمانوں میں یہ اصول اور یہ ضابطہ، یہ اخوت اسلامی کمزور ہوئی، ان کا آنگن اجڑ گیا، ان کا گھر اجڑ گیا، اور دشمن نے ہمیشہ اسی دفاعی لائن کو ہمیشہ نشانہ بنایا ہے، ہمیشہ اسی دفاعی لائن کو، کہ مسلمانوں میں یہ اخوت اسلامی پروان نہ چڑھے۔ ایک طرف ان کے اندر سے وہ اسلامیت ہی نکل جائے کہ آج مسلمانوں میں بہت تھوڑے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، جو ان کی قیادت جن کے ہاتھ میں، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہندوؤں کی حمایتی نظر آئیں گے۔ اسلام کے دفاع میں کھڑا ہونا ان کے لیے عار کی بات ہے، ہندوؤں کے دفاع میں ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ اسلام کے دفاع میں انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوگی۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر سے اخوت اسلامی ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، حیوان ہوتا ہے نا، حیوان، وہ بھی تجربے سے اور حالات سے عبرت پکڑا کرتا ہے، حیوان۔ اور جب یہ مسلمان کہلانے والا حالات سے عبرت نہ پکڑے اور تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ حیوانیت سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ حیوان بھی اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، حیوان ہو کر بھی اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، لیکن یہاں ایسی مت ماری گئی ہے جو انہیں بار بار ڈستے ہیں، جنہوں نے ان سے ان کا ایمان بھی چھین لیا، بیٹیوں کی حیا بھی چھین لی، اقتصادیات بھی تباہ کر دی، بازار بھی اجاڑ دیے، نہ کتنے ماؤں کے لال بھی چھین لیے، ہاں، اور کتنوں کا حلال مال بھی لمحوں کے اندر آگ کے نظر ہو گیا، لیکن ایسی بدقسمتی ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کو پہچان نہ سکا۔ آج بھی یہ ان کے عقلوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آج بھی ان کے لیڈر یہی ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ حیوان وہ بھی اپنے دشمن کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، وہ بھی حالات سے عبرت پکڑا کرتا ہے، لیکن یہ اتنا گر گیا ہے، اسے آج تک یہ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا رشتہ بتا کے گئے، المسلم اخو المسلم۔ پٹھان ہے تو کیا ہوا، مہاجر ہے تو کیا ہوا، بلوچ ہے تو کیا ہوا، افغانی ہے تو کیا ہوا، بنگالی ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو ایک سکے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں، اس پہ ظلم نہ کرے، اس سے اس کا جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔
یہ مسلمان کا حق ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو اس سے بن پاتا ہے اپنے مسلمان کا دفاع کرے۔ اب تو انسانی قدر ہی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے کوئی چلتا ہوا گر جاتا تو لوگ سہارا دینے کے لیے آگے آ جا کرتے تھے، اٹھا لیا کرتے تھے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے۔ اب تو سڑک پہ لاش تڑپ رہی ہو اور لوگ گاڑیوں میں گزرتے دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ دنیا آج مہذب، تعلیم یافتہ اور ترقی کے دعوے دار ہے، لیکن انسانی قدریں ناپید ہو گئی ہیں، انسانی قدریں ناپید ہو چکی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس مسلمان نے جب بھی نقصان اٹھایا ہے اور جب بھی اسے عزیمت ہوئی ہے اور دنیا کی تاریخ اسلام میں جب بھی اس نے شکست کھائی ہے، اس کی وجہ یہی بنی کہ اس کا اسلامی رشتہ وہ کمزور پڑ گیا ہے، اور آج اسی دفاعی لین پہ ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ رہے، تاجر بھی رہے، زارے بھی رہے، مہاجر بھی رہے، پٹھان بھی رہے، بلوچ بھی رہے، بنگالی اور افغانی بھی رہے، مسلمان نہ رہے۔ ہاں، یہ مسلمان نہ رہے، اور جب یہ مسلمان نہ رہے گا پھر اس کا آنگن اجاڑنا آسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کی اس دفاعی لین پہ حملہ کرتا ہے اور عصبیت کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ میں پنجابی یا پٹھان یا مہاجر ہوں، عصبیت کا نعرہ بلند کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، ہاں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزو، مسلمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، یہ چیز آپس کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ آج جو یہ رشتہ کمزور ہو گیا، مسلمانوں کے آپس کے تعلق بھی خراب ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کو زندگیوں میں زندہ کیا۔ سبحان اللہ، سلیمان تو ایران سے آیا تھا اور صہیب تو روم سے آیا تھا، لیکن میرے نبی فرمانے لگے سلیمان منا و اہل البیت، سلیمان تو میرے گھر کا آدمی، میرے گھر کا آدمی۔ وہاں سیاہ اور کالا اور گورے کا فرق کوئی نہیں تھا، وہ سب ایک اسلام کے لڑی میں پروئے ہوئے تھے، سب ایک اسلام کے لڑی میں پروئے ہوئے تھے، اور اسی دفاعی لین کی مضبوطی اور اسی اسلام پر فخر کی بدولت صرف تھوڑے سے عرصے کے اندر، آدھی صدی کے اندر بلکہ آدھی دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اور چونکہ آج یہ دفاعی لین مسلمانوں کی کمزور ہے، اس کا کئی ملک محفوظ نہیں۔ ہر اسلامی دنیا اس وقت خطرات کا شکار ہے، دشمنوں کے حملوں کا شکار ہے۔ وہ جو دفاعی لین تھی اسلامیت کی، وہ ان کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم آئیں، اسلام کے دامن میں پناہ لے لیں، ہم آگے بڑھیں، اسلام کے دامن میں پناہ لے لیں۔ اللہ کی قسم، ہماری بچاؤ اور حفاظت کا راستہ صرف اسلام کی زندگی میں ہے، اور یہ بے دین اور ملحد قسم کے لیڈر ان سے بیزاری اختیار کریں، ان سے مجرموں جیسا سلوک کریں، یہ ہمارے نہیں ہیں قسم خدا کی۔ جو مسلمان کے نہیں، جو اسلام کے نہیں، جو میرے دین کے نہیں، وہ کبھی مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، وہ کبھی مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ ہم قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اپنی اولادوں میں زندہ کریں، اور اسی پیغام کو ہر جگہ چلائیں کہ اسلام کے دامن میں ہماری حفاظت اور بقا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔